جہاں تک کشمیر کی بات ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ جو ہے اس پہ بہت واضح ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ صف اول کا کردار ادا کیا ہے کشمیر کوز کے لیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ اگر ہمیں 1000 سال کے لیے جنگ لڑنا پڑے گا تو ہم لڑیں گے ہمارے کشمیری بہن بھائیوں۔ موصوف بات کر رہے تھے، میں نے پہلے ان کو تقریر نویس بدلنے کا مشورہ دیا تھا، اور آج جب انہوں نے بل، قانون، آئین سازی کسی چیز کا علم نہیں تھا تو پیچھے فاروق نائک صاحب بیٹھے ہیں، میں یہی مشورہ دوں گا کہ تشریف رکھیں۔ اس کے بعد اسد محمود صاحب کو ٹائم دیں گے۔ تشریف رکھیں جی مراد صاحب۔ جی مراد صاحب۔ جی چیئرمین صاحب، تو میں ان کو یہی مشورہ دوں گا کہ ان سے تھوڑی سی ٹیویشن لے لیں۔ اچھا، دو چیزیں، کشمیر اور فیٹا، اس کے اوپر آنے سے پہلے کل یوم استحصال پورا پاکستان، پاکستان کے پرائم منسٹر آزاد کشمیر میں پورے پاکستانی اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے تھے، اور جو قیادت وہاں سے اسکرین سے غائب تھی پورا دن، ٹی وی نے ان کے اوپر رپورٹنگ بھی کی، اس میں ایک جو ابھی بھڑکے مار رہے تھے یہ تھے، اور ساتھ میں شہباز شریف صاحب تھے۔ اور حکومت پاکستان کا جواب کیا ہے؟ جواب کیا ہے؟ 1 منٹ سائلنس ہوگا، کشمیر ہائی وے اب سری نگر ہائی وے ہوگا، ہم ایک میپ کے نقشے میں اب تبدیلی لے کر آئیں گے۔ کیا اس ہاؤس اس بات پہ ایگری ہو سکتا ہے کہ کشمیر کے عوام پاکستان کے کارکردگی، حکومت پاکستان کا کارکردگی سے مطمئن ہے؟ کشمیر پالیسی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں جنابی چیئرمین صاحب جی۔ ان کو اعتراض ہے کہ جو پاکستان کا نیا پولیٹیکل میپ آ گیا اس کے اوپر اعتراض ہے۔ میں آپ کو بتا دوں جنابی چیئرمین، 2 لوگوں کو اس وقت اعتراض ہے، ایک پاکستان کی اپوزیشن کا اور دوسرا انڈیا کو۔ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے نقشہ بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا، سڑک کا نام سری نگر روڈ رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ معزز اراکین اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں، ہاؤس کا ماحول خراب نہ کریں، تشریف رکھیں۔ جی مراد صاحب۔ جی مراد صاحب۔ جی چیئرمین صاحب، یہ کہہ رہے ہیں کہ سڑکوں کا نام بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں سوال کرتا ہوں، راجیو گاندھی پاکستان آیا، ان کی حکومت تھی، کیا ڈر تھا، کیا خوف تھا کہ کشمیر ہاؤس کا جو بورڈ تھا وہ بھی ہٹا دیا؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ حریت رہنما جو آج پرائم منسٹر عمران خان کی تعریف کر رہے ہیں، خط بھی لکھ رہے ہیں، آن ریکارڈ بھی ہے، دنیا کے سامنے بھی بول رہے ہیں، ان کو اعتراض یہ ہے کہ حریت رہنماؤں کی ملاقاتوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں پوچھتا ہوں کہ آپ کی حکومت میں بھارت جا کے بھی حریت رہنماؤں سے ملاقاتوں کا انکار کیوں کیا آپ نے؟ جناب چیئرمین، آج اگر شہریار افریدی کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بن کے آزاد کشمیر میں اور پوری دنیا جا کے کشمیریوں کا مقدمہ لڑ رہے تو کہتے کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن مولانا فضل الرحمان کو بارگیننگ کے لیے کشمیر کمیٹی حوالے کر دے، اس سے بہت کچھ ہوتا ہے۔ جناب چیئرمین صاحب۔ نہیں جناب اسپیکر، کشمیر کے عوام مطمئن نہیں ہے، مقبوضہ کشمیر کے عوام آپ کا کردار سے مطمئن نہیں ہے، آزاد کشمیر کا عوام آپ کا کردار سے مطمئن نہیں ہے، پاکستان کے عوام آپ کا کردار سے مطمئن نہیں ہے۔ منسٹر عمران خان کی کشمیر کے حوالے سے کیا پالیسی ہے؟ پرائم منسٹر عمران خان نے جو ایشو آپ کی وجہ سے انڈیا اپنا اندرونی مسئلہ سمجھتا تھا، عمران خان کی وجہ سے انٹرنیشنلائز بن گیا، دنیا کے اندر کشمیر کا مقدمہ عمران خان لے کے گئے، آپ کہتے کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ جناب چیئرمین، یہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے 2 سالوں میں کشمیر کے لیے کیا کیا؟ کشمیر آپ کی حکومت میں ابھی شہباز شریف تقریر کر رہے تھے، اجتماعی قبر کشمیر میں ان کے دور میں برآمد ہوئی تھی۔
برہان وانی کی شہادت ان کے دور میں ہوئی تھی. جناب چیئرمین اس وقت اجتماعی قبر برآمد ہوئی لیکن یہ مودی کو اپنے گھر میں نواسی کی شادی پہ بلا رہے تھے. جناب چیئرمین صرف یہ نہیں کیا. آپ اس بات کا جواب نہیں دے سکتے ہو کہ پاکستان، ریاست پاکستان کا جو پالیسی ہے مودی کے حوالے سے وہ کیوں ہمیشہ تبدیل ہوتا جاتا ہے. Why do we keep changing our stance? کوئی کنسسٹنسی نہیں رہا. اگر کنسسٹنسی رہا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے سٹانس میں رہا ہے. جب سے مودی نے یہ حکومت سنبھالا ہے انڈیا میں، اس کا پہلا حکومت میں اور دوسرا حکومت میں ہمارا موقف ایک رہا ہے اور آج تک وہی ہے کہ نریندر مودی کوئی واجپئی نہیں ہے، کوئی واجپئی نہیں ہے، کوئی منموہن سنگھ نہیں ہے. یہ آر ایس ایس کا پیداوار ہے. یہ بچر آف گجرات ہے اور آج بچر آف کشمیر ہے. اگر انہوں نے صرف اپنے گھر اپنے نواسی کی شادی پہ نہیں بلایا بلکہ سجن جندال کو مری بغیر ویزا کی بلایا. ہم احتجاج کر رہے تھے کہ ہمارے کشمیری بھائی وہاں پہ جب دفن ہوتے ہیں تو سبز ہلالی پرچم میں دفن ہوتے ہیں. جب ان کی شہادت ہوتی ہے تو ایک نعرہ لگتا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے. آپ سجن جندال کو بغیر ویزا کی بلا رہے ہیں. جناب اور آج بھی جوائنٹ سیشن آف پاکستان ہو رہا ہے، یونائٹڈ ریزولوشن پاس ہوا ہے. وزیر اعظم تو ہے ہی نہیں. وزیر اعظم عمران خان یہاں ہوتا، وہ اپنا ہی قرارداد پڑھتا، سے زیادہ مضبوط پیغام جاتا. پچھلی جو وہ یہ فورن آفس نے اچھا بریفنگ رکھا سب کے لیے، بڑا اچھا. اس سے بہتر ہوتا اگر فورن آفس میں نہیں وزیر اعظم ہاؤس میں بریفنگ ہوتا. آج نہیں، 1 سال پہلے ہوتا. ہم سب کو ایک لائن میں کھڑے کر دیتے. لیکن ہمارا وزیر اعظم صرف اپنا جماعت کا وزیر اعظم رہنے میں خوش ہے، صرف فیس بک اور ٹویٹر کا وزیر اعظم رہنے میں خوش ہے. اس ملک کا قیادت کرنے کو تیار نہیں. اور جہاں تک کشمیر کوز ہے، جو مرضی بات کرتے رہے ہیں. ہر پاکستانی کو پتا ہے، ہر کشمیری کو پتا ہے کہ انہوں نے کشمیر پہ سودا کر لیا. عمران خان صاحب کی حکومت میں پوری دنیا میں کشمیر کا مقدمہ لڑا جاتا ہے. 54 سال جو یو این سیکیورٹی کونسل میں کشمیر کے اوپر بحث نہیں ہوتی. عمران خان کے 1 سال میں 3 دفعہ کشمیر کے اوپر خصوصی اجلاس ہوتے ہیں. جناب چیئرمین صاحب، فاٹف نے کیا مانگا ہم سے؟ فاٹف نے کہا کہ ایک سٹینڈ الون بل ہونا چاہیے میوچل لیگل اسسٹنس کے لیے، وہ بھی ٹیررسٹ فائنانسنگ میں مدد کرنے کے لیے. ہم نے کیا کیا؟ پاکستان نے کرنے کی کوشش کیا کیا؟ اس ہاؤس میں انہوں نے زبردستی یہ قانون نیشنل اسمبلی سے پاس کروایا. نہ ہمیں ڈیبیٹ کرنے دیا، نہ کمیٹی کا انپٹ کرنے دیا، نہ تجویز دینے دیا. اس بل میں جو یہ بل کا اوریجنل فارم تھا، ہر پاکستانی کا انسانی حقوق کا تحفظ نہیں تھا. جو فاٹف آپ سے مانگ بھی نہیں رہے تھے وہ بھی آپ دینے کو تیار تھے. میں مسلم لیگ نواز کے جو نمائندے تھے، اپنے جماعت کا فاروق نائک صاحب، شہری نعمان صاحبہ، نوید قمر صاحب، اور حکومت کا I don't know everybody ان کا ڈیلیگیشن میں کون تھا، لیکن فاروق نسیم صاحب، میں ان کا واقعی شکر گزار ہوں کہ اپنا عید کا چھٹی چھوڑ کے انہوں نے دن رات محنت کی. ہمارے جو امینڈمنٹس تھے حکومت نے زیادہ تر ایکسیپٹ کیے تھے. وہ امینڈمنٹس کیا تھے جناب اسپیکر؟ حکومت کا اوریجنل بل میں اگر آپ نے ایویڈنس شیئر کرنا تھا یا کسی اکیوزڈ کو یہاں سے کسی اور ملک کو بیچنا تھا تو ایک وربل بات پہ، وربل انسٹرکشن پہ یہ حکومت یہ کام کرنے کو تیار تھا. اپوزیشن کا تجویز، اپوزیشن کا امینڈمنٹ کہ ہمیں ایک اگر ریٹن اگریمنٹ ہو تو پھر اس قسم کا کام میں ہم انگیج کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ ایک پازیٹیو ایک کنٹریبیوشن ہے جس نے اس ہمارے مطابق بلیک لا کو ایک تھوڑا انسانی حقوق کے تحفظ کا موقع دیا. اس سیٹ اپ کے اوپر آتا اور میں پوچھتا ہوں کہ ابھی جو موصوف گفتگو کر رہے تھے
یہ ایکسٹریڈیشن کی بات کر رہے تھے. میوچول لیگل اسسٹنٹ کا بل ابھی پاس ہوا ہے. اب رٹے لگانے کی تو یہی نقصانات ہوتے ہیں کہ آپ رٹا لگا لیتے ہو کو پتہ نہیں ہوتا کہ تقریر نویس نے لکھ کے کیا دیا ہے. اس لیے میں مشورہ دیتا ہوں, پھر فیٹ اپ کا میں ان کو ذرا سمجھاتا ہوں. میں مشورہ یہ دیتا ہوں جناب چیئرمین کہ پہلے میں نے تقریر نویس بدلنے کا مشورہ دیا تھا. آج جب انہوں نے میوچول لیگل اسسٹنٹ کو ایکسٹریڈیشن سے ملا دیا تو فاروق نائب صاحب بیٹھے ہیں, ان سے زیادہ ٹیویشن لیا کرے تاکہ سمجھ آ جائے آپ کو. پھر اب میں آتا ہوں فیٹ اپ کے اوپر. یہ کہہ رہے ہیں فیٹ اپ کے اوپر جناب چیئرمین یہ کیا بات کر رہی تھی, ذرا قوم کو بتائیں. پہلے انہوں نے کہا کہ پاکستان بلیک لسٹ اور گرے لسٹ میں کیوں گیا ہے. قوم کو بتا دو کہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, پاکستان پہلی دفعہ بلیک لسٹ میں چلا گیا تھا. ان کی وجہ سے پاکستان نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی نااہلیوں کی وجہ سے آج گرے لسٹ میں موجود ہے. لیکن یہ جو بل آج پاس ہوا اس کے اوپر انہوں نے کیا مطالبات سامنے رکھ رہے تھے. انہوں نے کہا کہ منی لانڈرنگ اس سے ہٹا دو, منی لانڈرنگ اس سے ہٹا دو. دوسرا کیا مطالبہ تھا ان کا کہ آپ اس سے کرپشن کا لفظ جو ہے اس کو ہٹا دو. اب اس کا کیا مطلب ہے جناب چیئرمین, ہمارے پاکستان کی ہمارے ملک کی جناب چیئرمین اگر یہ جتنا بھی شور کریں گے میں نے اپنی تقریر پوری کرنی ہے. ان میں سے پھر کوئی یہاں پہ بات نہیں کر سکے گا. میں تو کر لوں گا, یہ نہیں کر سکیں گے. جی آپ کنٹینیو کریں مراد صاحب, آپ کنٹینیو کریں. چیئرمین صاحب میں تو بات کر لوں گا, یہ بات نہیں کر سکیں گے. نو کراس ٹاک. اس کے بعد مولانا اسد صاحب نے تقریر کرنی ہے تاکہ جلدی جلدی مراد صاحب بھی تقریر کریں گے. جی مراد صاحب. جی مراد صاحب. ابھی جناب چیئرمین جی چیئرمین صاحب ابھی موصوف نے بڑے سوالات اٹھائے تھے. ابھی تو میں نے فیٹ اپ کا ان کا جو این آر او پلس تھا اس کا جواب دینا تھا, وہ چلے گئے. میں پٹیل صاحب تشریف رکھیں. پٹیل صاحب تشریف رکھیں. آغا صاحب تشریف رکھیں. جی مراد صاحب. چیئرمین صاحب تشریف رکھیں پلیز. آغا صاحب تشریف رکھیں. جی مراد صاحب. چیئرمین صاحب میں پھر سے ریپیٹ کر دوں, میں تو ان کے شور میں بھی بات کر لوں گا کہ میں ان کے لیڈر کی طرح بگوڑا نہیں ہوں کہ یہاں سے بھاگتا ہوں. میں اس میں بات کر لوں گا, ٹھیک ہے. یہ بات نہیں کر سکیں گے پلیز. جی آپ لوگ یہاں پہ بیٹھ کے روز گالیاں دے سکتے ہیں, آپ کو ایک دن تشریف رکھیں. پٹیل صاحب تشریف رکھیں. پٹیل صاحب تشریف رکھیں. ماحول خراب آپ لوگ کر رہے ہیں. پٹیل صاحب. جی مراد صاحب. جی مراد صاحب. پلیز غیر مناسب الفاظ استعمال نہ کریں, ہاؤس کا ماحول خراب نہ کریں. تشریف رکھیں. جی مراد صاحب آپ تقریر کریں. مراد صاحب آپ تقریر کریں. جناب آغا صاحب جناب چیئرمین تشریف رکھیں. آپ لوگ اسد محمود صاحب کا تقریر نہیں سننا چاہتے بعد میں. چیئرمین صاحب ہاؤس کا ماحول خراب نہ کریں. تشریف رکھیں. جی چیئرمین صاحب میں آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. آغا صاحب بیٹھ جائیں. جی آغا صاحب تشریف رکھیں. جی مراد صاحب. جناب چیئرمین میری اتنی سی گزارش ہے, میں پھر ریپیٹ کر دوں کہ میں آپ کے شور میں بھی اپنی بات کر سکتا ہوں, لیکن نہ آپ کی طرح بھاگوں گا اور نہ آپ کو پھر بات کرنے دوں گا. لیکن ایک مطالبہ کرتا ہوں جناب چیئرمین, تھوڑا سا ان کا مائک آن کر کے ان کی یہ اصلیت دنیا کو تو دکھا دے کہ ہم یہاں پہ ایک گھنٹہ ان کی تقریریں سنیں, ان کے پھر الفاظ دے کے
ان کا جو لیڈر خود یہاں سے بھاگ گیا، ایسے غلاموں کو چھوڑ کے گالیوں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. یہ ان کی تربیت ہے جناب چیئرمین. میں جی مراد صاحب تقریر کریں گے. تشریف رکھیں آغا صاحب، تشریف رکھیں آغا صاحب، تشریف رکھیں آغا صاحب، تشریف رکھیں.